کیا فرماتے ہیں, آپ سے نا فتاوی رضیہ شریف میں ایک سوال ہوا, فرمایا کہ مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ بالکل صاف ستھرے, نظیف, طیب و طاہر, ازکا پیدا ہوتے ہیں, بالکل ستھرے جسم. فرمایا کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مفہوماً سنا رہا ہوں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا نا حضرت شاہ صاحب, وہ یہ تھا کہ بالکل آپ نے جو سنا ہے یہ ٹھیک ہے, احادیث کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ نبی طیب و طاہر ہی پیدا ہوتے ہیں. فرمایا کہ دو ہستیاں اور بھی ہیں جو بالکل ستھری اور پاک پیدا ہوئی. تو پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے آپ کی شان, کیا بات ہے, یہ ہے سیدی اعلیٰ کیا حضرت. انداز ہے آپ کا حضور, اللہ پاک آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اللہ آپ کو کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور یہاں پر نہیں, اس بات کو میں تھوڑا سا اور آگے لے کے, آپ نے شان پوچھی ہے نا, تو کوئی پہلو تو کسی کو تو سمجھ میں آئے گا نا کہ امام حسن مجتبیٰ کی شان کیا ہے. دنیا میں تشریف لانا بھی کمال ہے. اور پھر علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے یہاں پر بڑی ایک خاص بات لکھی ہے. فرمایا کہ آپ کا پاک پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, آپ جیسے عام عورتیں اپنے معاملات میں ہوتی تھی, آپ ان سے پاک تھیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی عام عورتوں کی طرح جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان سے پاک ہے, بلکہ ایک روایت میں فرمایا یہ میری بیٹی حور ہے دنیا کے اندر. سبحان اللہ, یہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. اب کچھ ہم اہل سنت ہیں, ہم ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں نے بالکل وہ پردے میں بات کی ہے کہ عورتوں والے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے سیدہ پاک و صاف تھی. کیا بات ہے, محبت کا ایک سب سے بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو بھی بات بیان کی جائے گی ادب سے بیان کی جائے, ادب سے کی جائے اور پردے سے کی جائے. ہم اس بات کو اس سے آگے میں کھول نہیں سکتا, لیکن جن کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ تو سمجھ رہے ہوں گے نا. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.